الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے۔ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا، پھر بھی وہ اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی رسول کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم اور نافرمانی رسول کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ بری سرگوشیاں بس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، جو علم دیے گئے ہیں، درجے بلند کر دے گا، اور اللہ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں، اگر یہ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو، تاکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا درس ہے سورۃ المجادلہ کے دوسرے رکوع پر انشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے ابھی تلاوت اور ترجمہ سنا۔ الحمدللہ اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی تفہیم کرنے سے پہلے پچھلا تھوڑا اعادہ کر لیں انشاءاللہ۔ لاسٹ رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سورۃ المجادلہ شروع ہوئی تھی مجادلہ سے ہی، یعنی بحث تکرار جو تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر خولہ رضی اللہ عنہا جو شکایت کی تھی اپنے شوہر کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی اس بات پر کہ اپنے بیویوں پر ظلم مت کرو۔ زہار کرنا اپنے بیویوں پر ایک جہالت کا کام ہے، اور وہ جہالت کے کام کرنے پر شوہروں کو سزا بھی سنائی گئی تھی الحمدللہ۔ یعنی اللہ پاک نے عورتوں کے ساتھ اتنے احسن احکامات، احسن سلوک کیا ہے اللہ پاک نے، کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو کیا کہتے ہیں، عورتوں کو حقوق دیتا ہے، عورتوں کو سراہتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک خاتون آتی ہے اور وہ شکایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آسمانوں سے اللہ تعالیٰ اس شکایت کو سن کر اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل نکالتا ہے، اور وہ شکایت کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو کیا کہتے ہیں کہ جو نافرمانی رسول کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کر دی اس کے لیے کہ جو نافرمانی رسول کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت یعنی نافرمانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت وعید سنائی، فرمایا کہ جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ کبیتو، ذلیل کر دیے جائیں گے وہ، کما کبیتا، جیسے کہ ذلیل کر دیے گئے تھے پچھلی قوم۔ یعنی اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو جیسے پچھلی قوم ذلیل کر دی گئی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ نے ذلیل کر دیا تھا، تو اس ذلت سے بچنا ہے، یعنی انسان کو عزت پانا ہے، ذلت سے بچنا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، مخالفت نہ کرے انشاءاللہ۔ آگے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ صاف صاف آیتیں ہم بیان کر دیتے ہیں، اور کافروں کو دردناک عذاب ہوگا، اور جس دن تمام لوگوں کو اللہ اٹھائے گا تو اس دن اللہ بتا دے گا کہ وہ کیا عمل کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ارشادات فرمائے ہیں انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی ہی پیاری اخلاقی تربیت اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایسی باتیں ہیں میری بہنوں، بندہ بہت چھوٹی بات سمجھتا ہے
بہت چھوٹی چھوٹی بات سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے اسے قرآن میں نازل کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اہمیت دیتا ہے، اس تربیت کو، اور اس اہمیت کے پیش نظر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تربیت سبحان اللہ یعنی ایسے رنگ لاتی ہے کہ معاشرہ تیار ہوتا نا کہ کیا ہوتا ہمارے پاس کہ ہم یہ چاہتے کہ تمام طرف امن و امان ہو، چاہتے نا میری بہنوں، ہر کوئی چاہتا کہ امن و امان ہو، خوشیاں ہو ہر طرف، اور کوئی فساد فتنے اور کسی قسم کے برائیاں لڑائی جھگڑے یہ تمام چیزیں نہیں ہو، ہر بندہ چاہتا. تو وہ جب چاہ رہا ہے تو چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو دیکھنا بھی ہے کہ اللہ نے پاکیزہ معاشرے کی کیسے تشکیل کی، کیسے اللہ پاک نے ایک اچھے کیا کہتے ہیں ایک ایجوکیٹڈ معاشرہ جسے کہتے ہیں، یعنی ایک علم والا معاشرہ، جہالت والا نہیں، علم والا معاشرہ اللہ نے کیسے تیار کیا. اب علم سے مراد ہمارے پاس ایجوکیٹڈ سوسائٹی بولتے ہیں، ہمارے پاس کیا رہتا، وہ پوری ڈاکٹرز کی کالونی ہے، انجینئرس ہے وہاں پہ، تو پورے ایجوکیٹڈ ہے، وہ والا نہیں. اگر بندہ دنیا کی کتنے بھی کوالیفیکیشنز لے لے، دنیا کی کتنی بھی ڈگریاں لے لے، اگر اس کے اخلاق درست نہیں ہے، اگر اس کا اسلام درست نہیں ہے، تو پھر وہ بدترین خلائق میں سے ہے. جیسا کہ ہم نے سورۃ البینہ میں پڑھا تھا نا کہ بدترین مخلوق کہا اللہ نے، مشرک ہے سب میں بدترین مخلوق سے کہا. اور جو اخلاق والے نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو مثال دیا تھا ابو جہل کی، تو اس کو ابو جہل اس کا لقب پڑ گیا، ابو الحکم سے جا کر ابو جہل پڑ گیا. یعنی ابو الحکم تھا پہلے، وہ فیصلے کرتا تھا، لیکن اسلام نہیں لانے کی وجہ سے، اس کے اخلاق برے ہونے کی وجہ سے، اسلام نہیں لانے کی وجہ سے اس کا حال کیا ہوا؟ وہ ابو الحکم سے جا کر، فیصلہ کرنے والے سے جا کر کیا ہو گیا؟ ابو جہل ہو گیا، جاہل ہو گیا، جاہل کا لقب اسے دیا گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی تمام باتیں جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیاری پیاری تعلیمات دے رہے ہیں، اس کو غور سے سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. انشاءاللہ ثواب جاریہ ہے یہ، دوسروں تک بھی پہنچائیں، پہلے خود عمل کریں اور پھر دوسروں کو بھی پہنچائیں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا پیارے احکامات ہیں. پہلی چیز، الم ترا، اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ الم ترا ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ یعلم، جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان اور زمین میں ہے سب چیز اللہ کو معلوم، سب چیز. حتیٰ کہ آپ ایک تصور کریے، کالا پہاڑ ہے، اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو کو چلتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ، یعنی انلمیٹڈ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ایک مثال میں کیوں دے رہی ہوں دیکھنے کی، کہ مطلب ایک ناممکن چیز دکھتی نا بھائی ہم کو، کہ اندھیری رات میں تو ڈارک اندھیرا ہے تو کالا پہاڑ تو ہمیں دکھے گا ہی نہیں پہلے. اگر کالا پہاڑ دکھ بھی گیا تو اس میں یعنی اس میں رنگی ہوئی چونٹی کو کون دیکھ سکتا ہے؟ لیکن رب وہ ہے جو ہر وہ چیز دیکھ سکتا ہے، ناممکن سے ناممکن چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے، اندرونی سے اندرونی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. قلوب میں چلنے والے وسوسوں کو تک وہ جانتا ہے. اللہ نے جیسے کہا لما فی الصدور، تمہارے سینوں میں کیا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. یعلم ما فی الصدور، وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی ذات وہ ہے میری بہنوں جو ہر وہ چیز کا علم رکھتا ہے. آسمان اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا مخلوقات ہیں، جب اللہ نے بنائی تو بے شک اللہ جانے گا کہ کیا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آسمانوں اور زمینوں کو جان سکتا ہے تو پھر تم جو سرگوشیاں کرتے ہو، ہاں یہ بات کیوں آئی سرگوشی کی آئی؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی ہے کوئی سرگوشی تینوں کی، الا هو رابعهم، سوائے اس کے کہ وہ چوتھا ان میں کا ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر کوئی 5 لوگ بیٹھ کے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، تو اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، نہ اس سے کم نہ زیادہ، مطلب اور اس سے کم بھی ہوں گے تو بھی اللہ ہے ان کا، یعنی تیسرا چوتھا پانچواں، اور زیادہ بھی لوگ ہیں، زیادہ بھی لوگ بیٹھے ہیں، تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہے، وہ سن ہی رہا ہے ان تمام یعنی کیا کہتے ہیں ان کے گفتگو کو، ان کی چیزوں کو اللہ پاک سنتا ہے. الا هو معهم اينما كانوا، وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، کوئی کم نہ زیادہ تعداد، بلکہ ان کے ساتھ ان کا رب ہوتا ہے. ثم ينبئهم، پھر وہ ان کو بتا دے گا، بما عملوا، کیا وہ کام کر کے آئے. کب بتائے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. اچھا، ابھی نجوہ کیا ہے؟ سرگوشی کیا ہے؟ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو. سرگوشی مطلب آہستہ آہستہ بات کرنا، بولتے نہیں کانا پھوسی بولتے نا، جس کو کانا پھوسی کہتے ہیں، مطلب
गॉसिपिंग जो करती, कैसी गॉसिपिंग, जो बिल्कुल आहिस्ता की जाती, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बोल रही, काना फूसी बोलते ना, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं किसी के बारे में कहना है जो कि उनको नहीं सुनाना है, तो क्या करते हैं लोग, तीसरे को बात नहीं सुना तो दो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बोल लेते, है ना। तो उस जमाने में क्या होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में थे, तो मदीने की, आज जैसे कि मैंने कहा ना, ये सूरह शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि ये सूरत मदनिया है, मदीने में नाजिल हुई। तो मदीने में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम कर रहे थे, मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लामी निजाम कायम कर रहे थे, तो उस वक्त क्या होता था कि यहूद और मुनाफिकीन, ये दोनों को बहुत बेचैनी थी, बहुत बेचैनी थी। वो चाहते थे कि किसी भी तरह इस्लाम का बोलबाला ना हो, किसी भी तरह। इसीलिए अल्लाह ने कहा ना कि ये चाहते हैं कि अपने मुंह की फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। अल्लाह है और अल्लाह ताला अपने नूर को तमाम करेगा। वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे के मुशरिकों को बुरा लगे, काफिरों को बुरा लगे, लेकिन अल्लाह अपना नूर पूरा करेगा। जैसे उस वक्त भी मदीने में जब इस्लामी हुकूमत का क़याम नया नया हुआ था, उस वक्त क्या करे थे ये लोग, मुनाफिकीन और यहूदी, ये चाहते थे कि किसी भी तरह इस्लाम का यानी बोलबाला ना रहे, खत्म हो जाए इस्लामी हुकूमत। तो क्या करते थे, कानाफूसियां करना मतलब ये कि यहूद मुनाफिकीन बैठते थे, बैठ के ऐसा खुसर पुसर करते कि जैसे मुसलमानों को देखते तो उनकी तरफ देख देख के खुसर पुसर, तो मुसलमान डर जाते कि अरे क्या हो रहा है हमारे खिलाफ, क्या हो रहा है, कहीं साजिश तो कोई रची नहीं जा रही, किसी का हमला तो होने वाला नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं हो गया हमारे दरमियान, क्या हो गया कि ये लोग ऐसे बैठकर कानाफूसियां कर रहे हैं। जबकि अल्लाह ताला ने उनको मना किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ऐसी सरगोशियां जायज नहीं है। और वो लोग क्या समझते थे कि हम लोग सब बैठ के बोल लेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ने कहा कि तुम तीनों बैठे तो चौथा मैं हूँ, चारों बैठ के गुफ्तगू करेंगे तो पांचवा मैं हूँ वहां पे। अल्लाह अकबर। ये तसव्वुर के साथ बहनों अगर हम जिंदगी भी गुजार लेना तो काफी कुछ मिल जाएगा हमें, है ना। इस तसव्वुर के साथ ये बंदा ना सोचने लगे कि क्या अल्लाह पाक की जात है, कौन है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ऐसा है, ऐसी उसकी जात है कि हम जहां कहीं भी होते हैं उसका इल्म हमारे साथ हो, यानी वो देखता है हमें, वो देखता है हमें, वो देखता है हमें, और हमारी एक एक हरकत, हमारी सोच पर भी उसकी नजर है, हमारे अमाल पर भी उसकी नजर है, हमारा कौल जो हम अपनी जुबान से निकालते हैं वो सुनता है। अल्लाह अकबर। तो ये एक तस्वुर कर लेना, जब चार बंदे बैठते हैं तो सोचे कि चौथा पांचवा इसमें अल्लाह ताला भी सुन रहा है हमें, अल्लाह भी देख रहा है, तो फिर इससे काफी हमारे अंदर सुधार आ जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने उन्होंने तसव्वुर नहीं किया, जैसे वो लोग बैठे यहूद मुनाफिकीन, तो वो लोग समझते हैं कि हम बस चार पांच ही हैं, हम ही क्या कहते हैं कि हम ही सुनेंगे, हम ही बोल रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, उसके अलावा हमारे अलावा कोई और नहीं है। तो अल्लाह ने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम पांच बैठोगे तो छठवां अल्लाह है वहां पे, मत भूलो, अल्लाह तुम्हें सुन रहा है, मत भूलो इस चीज को। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम जो करके आएंगे ना, अल्लाह बता देगा तुम्हारे अमाल को क़यामत के दिन। इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अलम तरा इलल लज़ीना नुहू अनिन नजवा, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को जिन्हें मना किया गया था सरगोशियों से। सुम्मा फिर यऊदुना, वही करे फिर से दोबारा काम किए। लिमानुहू, जिससे कि उनको रोका गया था, लिमानुहू अनहु, जिससे कि उनको रोका गया था। वयतनाजौना बिल इस्म वल उद्वान व मासियत रसूल, क्या नजवा था उनका, क्या सरगोशियां होती थी। इस्म अलिफ तामीम, इस्म यानी गुनाह, उद्वान, उद्वान यानी सरकशी, जुल्म, ज्यादती, मासियत, मासियत रसूल, रसूल की नाफरमानी, ये उनका मकसद होता था। ऐसे ऐसे जो बातें करते थे ना, मकसद क्या होता था कि कैसे रसूल की मुखालिफत करें, कैसे जुल्म करें, कैसे ज्यादती करें, कैसे गुनाह करें, इस बात के ऊपर कानाफूसी होती थी। और वहीदा जाऊ का जब आते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो हय्यू का कैसे सलाम करते हैं, बिमा लम युहय्यिका बिहिल्लाह, अल्लाह ने वैसे सलाम नहीं सिखाया था उनको। वयखुलूना फी अनफुसिहिम, अच्छा वैसे सलाम करते, क्या सलाम होता था वो, जैसा कि अहादीस में आता है कि उनका तरीका सलाम का ये होता था
کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ السلام علیکم. السلام علیکم کیا مطلب ہے اس کا؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو. السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو. اللہ اکبر. چند دن پہلے ابھی الحمدللہ علم آ رہا ہے لوگوں کے درمیان، تو الحمدللہ یہ بات کی اصلاح ہو رہی ہے. لیکن چند سال قبل بھی میں دیکھتی تھی یہ بات کو کہ بعض لوگ سلام کرنے میں یعنی اسٹائل اپناتے السلام علیکم السلام علیکم. آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، یہ آپ نے بھی شاید سنی ہوں گی آپ بہنیں بھی یہ انداز لوگوں کا. السلام علیکم السلام علیکم. السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو. بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکی نے مجھے ایسی سلام کیا تھا، السلام علیکم باجی. تو میں نے کہا کہ نعوذ باللہ استغفار پڑھیے. تو بولی کیوں باجی کیا ہوا؟ تو میں بولی کہ بہن آپ نے تو مجھے بد دعا دے دی، یہ کہہ دیا کہ تم پر موت ہو، نعوذ باللہ. تو بولی نہیں باجی میں نے تو سلام کیا. تو میں نے آپ نے کیا کیا؟ تو السلام علیکم. ہاں السلام علیکم کا مطلب یہ ہے تم پر موت ہو. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اسی لیے کل میں نے آپ سے کہا نا کہ لوگوں کو بھی سنائیے ان باتوں کو. ہمارے معاشرے میں اتنا بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم سلام بھی کریں تو کس طریقے سے کریں. سلام کے بجائے سام کہتے ہیں، تو سام کا معنی تم پر موت ہو، اور سلام تو رحمت ہی ہے الحمدللہ. سلام کا لام نہیں بولتے تو اتنا بڑا معنی چینج ہو جاتا ہے. سیدھا کرنا نا سلام السلام علیکم یا السلام علیکم، بہتر سلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بہتر سلام ہے، اللہ نے ایسے سکھایا ہے. اب ہم اپنی منمانی کرتے ہیں نعوذ باللہ، الگ الگ انداز اپناتے ہیں سلام کرنے کے. بعض کو تو میں نے دیکھا آداب تسلیم آداب اخلاق، کیا بات ہے یہ؟ سلام کرنے کے طریقے سے سلام کرنا ہے ہمیں. آداب کرو بیٹا آداب کرو، بچوں کو بھی سکھاتے. آداب بولو تسلیم بولو آداب بولو. کہاں سے لا رہی کلچر یہ کچرا؟ نعوذ باللہ. اللہ نے اتنی پیاری بات سکھائی آپ کو کہ رحمت کی دعائیں کرنا ہے، سلامتی کی دعائیں کرنا ہے، اور ہم ہے کہ طریقے اپنا رہے ہیں. بےہودہ ہے یہ تمام چیزیں. اسلام کے علاوہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے، اسلام ہی صحیح ہے خلاص. اسلام کے علاوہ جو چیزیں ہیں آداب بولو تسلیم بولو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ تو یہ باتیں نہیں سکھانا ہمیں بچوں کو بھی. آداب بولیے بیٹا تسلیم بولیے آداب آداب آداب، یہ نہیں ہے. آداب اخلاق ایسا نہیں ہے. اخلاق سراسر آداب سراسر یہی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں سکھائے. تو السلام علیکم ہی بولنا. اس وقت یہود و منافقین کا یہ رواج تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس طریقے سے سلام کرتے. ایک مرتبہ یہ ہوا، ایک مرتبہ واقعہ بتا رہی ہوں آپ کو. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جا رہے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جا رہے تھے. راستے میں کیا ہوا، ایک یہودی ملا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم نعوذ باللہ. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت غصہ آ گیا. بولے تم پر موت ہو، تم پر ویل ہو، تم پر ہلاکت ہو. بولے عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے جواب میں کیا بولے؟ جیسے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر موت ہو کہا نا نعوذ باللہ، تو سنتے ہی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آ گیا. بولے تم پر موت ہو اے یہود، تم پر موت ہو، تم پر غارت گیری ہو، تم ہلاک و برباد ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اے عائشہ اتنا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وعلیکم کہہ دیا ہوتا تو بس تھا. یعنی تم پر بھی، یعنی وعلیکم بس اتنا ہی کہہ دیا تو کافی تھا. سبحان اللہ. دیکھیے کیسی تربیت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس نے مجھے السلام علیکم کہا تو تم کہہ دیتے کہ وعلیکم اور تم پر بھی، بس کافی تھا وہی. الحمدللہ الحمدللہ. اتنے پیارے رسول ہمارے گزرے میری بہنوں. ایک ایک چیز کی تربیت آپ نے کی، ایک ایک چیز کی. یعنی آپ کے اوپر کوئی بولتا ہے اور آپ پر بھی بول دیجئے بس کافی ہے. کوئی آپ گالی دیتا ہے سیم ٹو یو بول دیجئے بس، گالی دینے کی ضرورت نہیں پلٹا کے اس. اپنی زبان خراب مت کرو. بولے بدوا کوئی دے رہا ہے تو آپ پلٹا کے بدوا دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا بول دو ٹھیک ہے، آپ جو بولے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بول رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی لے لیجئے وہی چیز. نعوذ باللہ من ذالک. ہم کیا کرتے ہیں، بڑا چڑھا کر بدلے دیتے ہیں. نہیں میری بہنوں،
جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو واقعہ بتایا اس میں کیا ہوا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تم پر ہلاکت ہو، بربادی، تم تباہ ہو، تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ اتنا کہہ دیتی کہ وعلیکم تو بس تھا. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سلام کرتے تھے وہ لوگ کہ جس چیز کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے اجازت نہیں دی. اچھا سلام کرتے تو کرتے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے فی انفسہم اپنے نفسوں میں وہ یہ بول لیتے تھے کہ لولا يعذبنا اللہ، لولا يعذبنا اللہ، اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا، بما نقول، یعنی اگر ہم لوگ غلط ہے، اگر نبی کو ایسا بولنا غلط ہے تو اللہ عذاب کیوں نہیں دے رہا ہم کو، ایسا بولتے تھے. احمقانہ حرکت ہے نا. اللہ نے کہا کہ میں جب اگر اللہ گناہ پہ ہر ایک کے پکڑتا دنیا میں کوئی واقف نہیں رہتا تھا. اللہ نے ایک اصول بنایا نا، اللہ نے ایک اصول بنایا کہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے مطلب معاف کرتا، ڈھیل دیتا، پہلے ڈھیل دیتا، وہ معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیتا ہے اسے. ہاں وہ برابر وہی گناہ کر رہا ہے، معافی نہیں مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا ہے، چھوڑ رہا نہیں اس گناہ کو، تو اس وقت اللہ سزا دیتا ہے. ایسا نہیں کہ گناہ کرتے ہی سزا دے. وہ لوگ بولتے تھے کہ ہم رسول کے اوپر بدوا کر رہے ہیں نا بھی ایسی بات بول کے ان کو، تو پھر ہم غلط ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دینا تھا. یقولون وہ کہتے فی انفسہم اپنے نفسوں میں لولا يعذبنا اللہ، اللہ نے ہم کو عذاب کیوں نہیں دیا بما نقول، جو ہم نے کہا، ہمیں اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا. حسبہم جہنم، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بتا رہی ان کے لیے تو کافی ہے جہنم، حسبہم کافی ہے ان کے لیے جہنم، جہنم یصلونہا وہ اس میں پہنچیں گے، فبئس المصیر بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بول رہی کہ ایسا نہیں کہ مطلب انہیں اللہ جب عذاب دے دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں پہنچیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. کافی ان کے لیے جہنم، یعنی ضروری نہیں کہ اللہ یہی سزا دے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہنم ان کے لیے کافی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، پھر اللہ تعالیٰ نجوا کی طرف آئے، سرگوشی کی طرف. اذا تناجیتم جب تم نجوا کرو، یعنی کیا کہتے ہیں سرگوشی کر رہے ہیں تم، ٹھیک ہے کر سکتے ہو سرگوشی. اب بولے کہ مطلب ارے سرگوشی بھی نہیں کرنا، سرگوشی کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں روک ہے. بعض لوگ بولتے ہیں نا اسلام میں ارے اسلام میں یہ اتنا بھی کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر، ٹھیک ہے کرو، ٹھیک ہے کرو، کیا کرنا ہے سرگوشی کرنا ہے کرو. کس چیز کی کریں گے؟ بالبر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری. کیا ایھا الذین آمنوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا اذا تناجیتم جب بھی تم سرگوشی کر رہے ہو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، کوئی گناہ اور سرکشی کی، رسول کی نافرمانی کی، معصیت الرسول یعنی رسول کی نافرمانی کی، یہ نجوا مت کرو، یہ سرگوشیاں مت کرو. ہاں وتناجوا تم کر سکتے ہو سرگوشی، وتناجوا تم سرگوشی کرو تو بالبر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے بارے میں سرگوشی کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کیونکہ انما النجوى من الشیطان، نجوہ جو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، سرگوشی جو ہوتی ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. لیحزن تاکہ وہ غم زدہ کر دے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، ویسے تو اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہاں وہ لوگ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ غم زدہ کر دے ایمان والوں کو، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ غم زدہ کر دے ایمان والوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ بہترین کارساز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سرگوشیاں بھی کر لیں تو اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دشمنان اسلام تمہارے خلاف کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کریں، اگر تم ایمان پر قائم ہو، اگر تم اسلام پر قائم رہو، اگر تم ایمان پر قائم رہو، اگر تم اللہ والے بن جاؤ تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. وہ جواب دے گا، وہ ان کے صفوں میں دراڑ ڈالے گا، جیسے کہ ڈال بھی رہا ہے الحمدللہ.
یعنی جو مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ اسوہ ہے، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے. جب مومن اسٹرانگ ہوتا ہے اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں، اپنے توکل میں، اللہ پر بھروسہ کرنے میں، یعنی اس کا ایمان سالم ہوتا ہے اور وہ پکا مومن بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور مدد کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کس سے کیا گیا وعدہ؟ مومن سے کیا گیا. تو ہم مومن بن جائیں تو دشمنان اسلام کی جتنی بھی چالیں ہیں وہ اللہ کے ذمہ اللہ غارت کر دے گا. جیسے کہ کیا تھا اللہ نے مدینے میں جو خلاف اسلام کوششیں کر رہے تھے، اللہ نے کیا کیا؟ ان تمام کو غارت کر دیا اور اسلام کا بول بالا کیا الحمدللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ نجوہ جو ہوتا ہے شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے، سرگوشیاں جو ہوتی ہیں شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ مومنوں کو غمزدہ کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے فکر رہو اے مومنو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیس بضارہم شیئا، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے الا باذن اللہ، اگر سوائے اللہ کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اذا قیل جب کہا جا رہا ہے، لکم تم سے، تفسحوا فی المجالس مجلسوں میں ذرا کھل کے بیٹھو، کشادگی اختیار کرو. اب یہاں پر مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں. یہاں پر مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ مجلس میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو اس کا ادب یہ ہے، مجلس کا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی شامل ہوتا ہے، بعض وقت ہم نا بیٹھے ہوتی نا ایک جگہ بیٹھی ہوتی ہیں، اب کوئی دوسرا انٹر ہوا تو ہم نعوذ باللہ بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے، میں نے دیکھا تھوڑا اور پھیل جاتے تاکہ آنے والا کہاں تھوڑی جگہ دکھی آ کے بیٹھ جاتا پتہ نہیں، آنے والا کہاں آ کے بیٹھ جاتا پتہ نہیں، لہٰذا تھوڑا میں اور پھیل کے بیٹھ جاؤں تاکہ وہ یعنی میرے پاس نہیں بیٹھے، مجھے تنگی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بولے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی تربیت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی اختیار کرو تو پھر تم مجلس میں کشادگی اختیار کرو. مطلب کیا ہے کہ یعنی جگہ تنگ ہو رہی، لوگ آ رہے ہیں پھر، اور تو بولے کہ تھوڑا نزدیک ہو جاؤ تاکہ آنے والا بیٹھ سکے. مجلسوں کے یہاں پر آداب بتائے جا رہے ہیں. مجلس عام لفظ ہے، یعنی مجلس کون سی بھی مجلس سے مراد یہ کہ کچھ ذکر کی محفل، اللہ کے ذکر یعنی درس کی محفل ہی نہیں، بلکہ کون سی بھی محفل ہے، آپ بیٹھے ہیں، کوئی دوسرا بھائی آپ کا شامل ہو گیا، دوسری بہن آپ کی آ گئی آپ کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی جگہ بناؤ. یعنی مسلمان ہمیشہ خیر اور اجر کے حصول کے لیے یعنی کوششیں کرتا ہے. یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اسے کیسے اجر ملے. آپ فار ایگزامپل آپ بیٹھی ہیں، کوئی بندہ ہے جو آ رہا ہے اور آپ کے مطلب یعنی دیکھیے فار ایگزامپل ہم 4 بہنیں بیٹھی ہیں، 5ویں کوئی کمرے میں انٹر ہوئی اور آپ کو چاہیے کہ آپ اسے بیٹھنے کی سہولت فراہم کریں، بولے کہ آپ یہاں بیٹھیے. تو دیکھیے یہ خیر ہے، یہ خیر ہے کہ آپ کسی مسلمان کا خیال کر رہی ہیں، ایک مسلمان بہن کا خیال کر رہی ہیں، تو یہ خیر ہے اور وہ خیر آپ کے لیے سراسر نیکی ثابت ہوگا. نیکی لکھی جائے گی آپ کے اعمال نامے میں اور ان کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہوگی. اس طریقے سے ایک اچھا محبت والا پیارا معاشرہ تیار ہوگا. کیا کہا اللہ نے کہ یہ خیر کے کام اور یہ اجر کے حصول میں مومن جو ہوتا ہے وہ کوشاں ہوتا ہے، وہ جستجو اس کی رہتی ہے. اچھا، اور ایک چیز کیا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا خِيلَ انشُزُوا، اچھا نہیں یہاں پر کیا بتایا اللہ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی اختیار کرو تو ففسحوا، تم کشادگی اختیار کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی دے گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی اللہ تمہیں فراغی دے گا، مکان میں، رزق میں، خبر میں، جنت میں، ہر جگہ، یعنی ہر جگہ اس کو کشادگی ملے گی. سبحان اللہ. یہ اجر ہے اللہ کی طرف سے. اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ اجر ہے اللہ کی طرف سے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی ایک چھوٹی سی حرکت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے کہ کشادگی اختیار کر رہا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹ کے بٹھا کے دوسرے بندے کو جگہ دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تمہارے لیے
اجر و ثواب کا باعث ہے. سبحان اللہ. اچھا اور کیا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، اس لیے کہ مجلس کے دائرے کو فراغ اور وسیع کر لو. یعنی ایک جگہ کوئی شخص کی ہے بیٹھی ہوئی، یعنی ہمیشہ وہیں بیٹھتا وہ شخص ہے، تو بولیں گے نہیں آج ہم آئے، اٹھو یہاں سے، ہم کو بیٹھنا ہے. یہ غلط ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا. فار ایگزامپل آپ بیٹھ بھی گئے کسی کی جگہ پہ جو ہمیشہ ان کی جگہ تھی، ان کی جگہ پر آ کر آپ بیٹھ گئے. پہلے تو کسی کی نشست پر بغیر اجازت کے نہیں بیٹھنی ہے، یہ بات یاد رکھیے. کسی کی ہمیشہ کی جگہ ہے وہاں پہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جگہ ان کے لیے مختص انہوں نے رکھی ہے، تو پھر وہ جگہ پہ آپ کو جا کے نہیں بیٹھنا ہے. اگر فار ایگزامپل نہیں معلوم تھا، آپ کو بیٹھ گئے اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے اٹھو، تو پھر اٹھ جانا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو تو فنشزو، اٹھ جاؤ. اس میں بےعزتی فیل مت کرو، بولے کہہ رہے کیوں بھائی ہم پہلے آئے تھے بیٹھے اب چلو جھگڑا شروع. ایسی ہونا نا آج کل. یعنی جس مجلس سے بھی اٹھ جانے کو اگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو وہ تو حکم فوری بجا لانا ہی بجا لانا ہے نا. کہ مسلمانوں کو یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن اس طریقے سے بعض دفعہ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی تھی. جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرے تو اس کو تکلیف ہو جاتی تھی، بیٹھے تو بیٹھے ہی رہتے تھے، یعنی مطلب ہے کہ اٹھنا پسند نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اٹھو، یعنی اللہ کے رسول جب تمہیں کہیں کہ ٹھیک ہے تم اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جاؤ، اس میں برا مت مانو. یرفع اللہ، اللہ بلند کرے گا تم کو، الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان والے ہیں نا ان کے درجات کو اللہ بلند کرے گا. جو علم دیے گئے جن کو معلوم ہے، والذین اوتوا العلم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، علم والے ہیں وہ، عمل کریں. یہ بات کی کہ جو جب کہا جا رہا ہے کہ اٹھو تو پھر اٹھ جائیں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم، اے مسلمانوں جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہتے. اچھا یہ ایک بات بھی ہوتی تھی پہلے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تو بھی آ کے کانا پھوسی کرے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ تو بھی کیا کہتے ہیں مطلب سرگوشیاں کرے، میرے ساتھ ایسا ہے میرا معاملہ یہ ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں وہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ قریب ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جا کے آپ کو سنانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے، اب اتنے سارے لوگ، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ سرگوشی کرے آپ کے ساتھ. مشکل ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جاتی نا. ہر کوئی آتا کہ چاہتا کہ وہ سرگوشی میں بات کرے، اکیلے میں بات کرے، سرگوشی کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. محبت ہی تھی تب بھی. اچھا بعض کی تو بدماشی ہوتی تھی کہ بیٹھ جاتے اور لامبا فلاں 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 سناتے، جب بس یہ کہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. یا تو ایسے لوگ تھے یا تو بس محبت میں چاہتے تھے کہ بس چپکے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اور بالکل آپ سے ہی سرگوشیاں کرتے رہے. تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے اذا ناجیتم رسول، جب بھی تم سرگوشی کرو رسول سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کر دیا کرو. اللہ اکبر. ہر مسلمان جب نبی سے الگ میں مناجات خلوت میں گفتگو کرنا چاہتا، اکیلے بیٹھ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرو، نہیں میرے کو اہم بات کرنا ہے، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو بولے کہ اگر ٹھیک ہے بلا وجہ نہیں بول رہے نا، کچھ اہم بات ہے، ٹھیک ہے تو پھر کیا کرو، صدقہ کر دیا کرو. بولے پہلے صدقہ کرو، ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے. پھر بولے فإن لم تجدوا، اچھا ٹھیک ہے تم صدقہ نہیں پائے، بہت غریب ہیں، صدقہ نہیں دے سکتے، تو فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے ایکسیپشنل ہو گیا یہ کہ جو صدقہ بالکل بھی نہیں دے سکتے، تو ٹھیک ہے ان کے لیے ایکسکیوز ہے، لیکن باقی کی تو سب کو دینا ہی ہے. بولے صدقہ جو دے سکتے ہیں، جس کے پاس مال ہے وہ صدقہ دے کی بات کرو. بولے اللہ اکبر. پھر بولے اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے کیا؟ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. بولے ٹھیک ہے فإذ لم تفعلوا، جب تم نے یہ نہ کیا تو وتاب اللہ علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. تو بولے توبہ استغفار کر لیے. بولے آئندہ نہیں کریں گے ایسا، آئندہ ایسی تکلیف نہیں پہنچائیں گے رسول کو یا دوسرے مومنین کو. انہوں نے توبہ استغفار کی. تو بولے کہ ہاں اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، لہذا فاقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، واطیعوا اللہ ورسول، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو.
واللہ خبیر بما تعملون، اللہ بڑا باخبر ہے جو عمل تم کرتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے یہ بہترین نصیحت کے ساتھ اس رکوع کا اختتام کیا، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نماز کو قائم کرو، توبہ استغفار کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے فرامین اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، جو فرمان اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا کرنے والیاں بنائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔